چلو اس میں دن کا بھی کچھ کیلولا لگا لیں تو 5 گھنٹے لگا لیں تو آپ 40,000 گھنٹے اور نکال دیجیے، 30,000 گھنٹے اور نکال دیجیے۔ باقی جو 1,10,000 گھنٹے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے، وہ کہاں گئے؟ وہ گم ہو گئے، تقسیم ہو گئے وہ 2 حصوں کے اندر۔ ہمارا جو دین تھا وہ تقسیم ہو گیا، یہی وہاں سے سیکولرزم جو ہے اس کا آغاز کہاں سے ہو گیا دیکھ لیجئے۔ سارے ہمارے احادیث کے مجموعے وہ سارے کے سارے مشتمل کس پر ہیں؟ وہ پانیوں سے شروع ہوتے ہیں، پانیوں کا باب۔ سب سے پہلے طہارت، یعنی کتاب الصلاۃ ہوگی، اور اس کے تحت کتاب الطہارہ ہوگی، طہارت۔ اب طہارت کے لیے پانی ضرورت ہے تو پہلے ایکچوئل چیپٹر جو ہے حدیثی کتابوں میں اکثر میں کتاب المیاہ ہوتا ہے، باب المیاہ، پانیوں کا باب۔ اب وضو سے بات شروع ہوگی، غسل سے بات شروع ہوگی، اور کرتے کرتے احادیث کی کتابیں، اگر کوئی کتاب جو ہے وہ 500 یا 1000 صفحات کی کوئی کتاب ہے حدیث کی، تو اس میں 900 950 بلکہ اس سے بھی زیادہ جو صفحات ہوں گے وہ سارے ان عبادات پر مشتمل ہوں گے کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,95,000 گھنٹوں میں سے صرف 40,000 یا 30,000 گھنٹے آتے۔ سمجھے نا آپ نے؟ اچھا، اب وہ جو گھنٹے ہیں وہ آپ نے نکال دیے، بلکہ سوری میں نے آپ سے غلط کیا ہے کہ نیند کے اور وہ جو آپ کی نماز کے اوقات ہیں وہ ملا کر بنائیں گے تو 40,000 گھنٹے ہوں گے، اور باقی 1,50,000 گھنٹے جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے باقی ہوں گے۔ اب وہ سارے گھنٹے حضور کے گزرے دعوت میں، تبلیغ میں، اللہ کے راستے میں جنگ کرنے میں، اور اللہ کے دین کے قیام کی جدوجہد میں۔ اب تقسیم ہو گئے۔ اب حدیث کی کتابوں میں بس بمشکل ایک باب جو ہے، باب الامارہ مل جائے گا آپ کو، بخاری کے اندر بھی باب، اور ایک باب جو ہے آپ کو اس کے اندر یا اس کے ضمنی 1-2 باب جو ہیں وہ آپ کو جہاد کے بارے میں مل جائے گے۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب جب بات سنت کی ہوتی ہے تو سنت سے مراد لے دے گا کہ کیا آتا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب جو حضور کی حیات طیبہ، حضور کی سنت کا جو میجر حصہ ہے، اب اس کو ڈسکس کیا ہے انہوں نے سیرت نگاروں نے۔ اچھا، اب سیرت نگار چونکہ انہوں نے وہ اتھینٹسٹی کے وہ تمام چینلز اختیار نہیں کیے، لہذا وہ جو یعنی ایکسپرٹ ہیں حدیث کے، ان کو سرے سے ان کو رد کر دیتے ہیں کہ کیونکہ وہ جو ہے اتھینٹک نہیں ہے، ان کے بارے میں تحقیق نہیں ہوئی، لہذا وہ سرے سے وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو ہم سب ماننا پڑے گا نا ہم کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اصل حصہ جو ہے، اکثر حصہ جو ہے وہی ہے جو آپ کا ان میں اوقات گزرے ہیں، تو اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سنت کے اس مفہوم کو بھی ذرا وسیع کریں کہ سنت جو ہے صرف حدیث نہیں ہے، سنت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ مراد ہے، اور مزید تحقیق کریں، مزید غور و فکر کریں۔ اگر ہمارے محدثین جو بزرگ ہیں انہوں نے محنت کی تھی تو ہمارے اندر کوئی جو ہے وہ ایسا محنت کرنے والے پیدا نہیں ہو سکتے، ہم بھی محنت کریں، اور جو سیرت کی کتابیں ہیں انہیں کھنگال کر وہ جو 1,40,000 گھنٹے ہیں وہ بھی ہم نکال کے لائیں۔ لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج بھی اگر ہم سیرت پڑھتے ہیں تو اس میں سے کوئی ایکسٹریم واقعات ہیں کہ جو مختلف کتابوں کے اندر آئے ہیں، ریپیٹ نہیں ہوئے، ان کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ایک نقشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، حضور کی سیرت طیبہ کا، وہ ہمارے سامنے بہرحال اس میں سے آ جاتا ہے۔ تو یہ حضور کی سنت ہو گئی۔ قرآن، اب وہ چیز جو وہ قرآن کے ساتھ ٹیلی کرے گی، آپ نوٹ کیجئے گا، اب تک جو قرآن ہم نے پڑھا ہے، مجھے آپ بتائیے کہ اس میں سے نماز کا کتنا ذکر آیا، اور وہ جہاد و قتال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 1,40,50,000 گھنٹے ہیں، اس کا ذکر آپ بار بار پڑھ رہے ہیں۔ تھوڑا سا وقت گزرتا ہے تو پھر اسی کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، پھر کچھ آیات گزرتی ہیں پھر اسی کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، پھر کچھ آیات گزرتی ہیں پھر اسی کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ حصہ ہے، اگر اس اعتبار سے دیکھیں گے تو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ایک وحدت نظر آئیں گے، اور اگر آپ صرف حدیث کو دیکھیں، وہ ساری کی ساری احادیث جو ہیں 7 کی، وہ ساری آپ پنگال کے نکل جائیں تو معلوم ہوگا کہ وہ جو نقشہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، جو صرف احادیث کی کتابیں پیش کر رہی ہیں، وہ نقشہ نہیں ہے حضور کی سیرت کا جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ اس کے لیے لازماً آپ کو سنت کے اس تصور کو وسیع کرنا ہوگا، اور اس میں جو سوکال اس وقت جو سیرت ہے، ویسے تو سارا ہی کچھ سنت بھی ہے اور سیرت بھی ہے، 2 مختلف نام ہیں۔ حیات طیبہ ہی کا حصہ تھا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی حیات طیبہ ہی کا حصہ تھا، وہ آپ کے جہاد و قتال کے سارے مراحل بھی، یا دوسری طرف یوں کہہ لیں وہ بھی آپ کی سنت کا جز ہے، یہ بھی آپ کی سنت کا جز ہے، لیکن بہرحال ہمیں سنت کے تصور کو بھی براڈ کرنا ہوگا۔ پھر اس سے آپ آگے بڑھیے تو تیسری بات آتی ہے اجماع۔ ایک ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایز این انڈیویجول، ایک ہے صحابہ کرام کا اجماع۔ سورہ توبہ کے اندر جا کر بھی ہم یہ چیز ایک اور انداز سے پڑھیں گے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، کہ سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے،
اور وہ لوگ جنہوں نے ان کا اتباع کیا. یہاں نوٹ کی جمع کے صیغے میں جان بوجھ کر میں نے ہم پر زور دیا ہے. والذین اتبعوہم بإحسان, نتبعوہ نہیں کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والے, بلکہ والذین اتبعوہم بإحسان, اور جنہوں نے ان کا سابقون الاولون کا اتباع کیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو معلوم ہوا کہ ان پرنسپل جو اتباع ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, لیکن ان پریکٹس اتباع کس کا ہوگا؟ السابقون الاولون کا اجماع ہوگا, ان کا اتباع ہوگا. پھر یہاں جو بات کہی جا رہی ہے اجماع امت کے سلسلے میں, تو پھر پڑھیے اس آیت کو کہ مومنوں کا راستہ, یعنی تمام مومن جس راستے پر متفق ہو جائیں وہ بھی دین میں ایک حجت ہے, اور جو شخص کوئی ایکسکلوسیو رائے جو ہے سب سے علیحدہ ہو کر بناتا ہے, خواہ وہ کتنے ہی دلائل جو ہے وہ سیرت سے اور سنت سے اور کہاں سے لے کر آئے, لیکن اگر وہ امت کے اجماع سے ہٹا ہوا ہے, اس راستے سے ہٹا ہوا ہے جس کو بحیثیت مجموعی امت نے اختیار کیا ہے, تو وہ کوئی ہو, وہ غلام احمد پرویز ہوں یا مرزا غلام احمد قادیانی ہوں یا چکڑالوی ہوں یا کوئی ہوں, کسے باشد, بڑے سے بڑا شخص جو ہے وہ امت میں شامل قرار نہیں پائے گا. کیوں؟ دلیل کیا ہوگی؟ وہ کہا کہ نہیں جی میں حدیث دیکھو, یہ بخاری کی حدیث ہے, یہ ترمذی کی حدیث ہے, یہ مسلم کی حدیث ہے, اس کے مطابق میں کر رہا ہوں. سیدھی سی بات یہ ہے کہ چونکہ اس نے مومنوں کا راستہ چھوڑ دیا ہے, جو موقف امت مسلمہ نے بحیثیت مجموعی اڈاپٹ کیا ہے, جس پر امت کا کنسنسس ہے, متفق ہو گئی ہے, جس پر امت متفق ہو گئی ہے, اور وہ متفق علیہ موقف ہے, اس کو چھوڑنا بھی گمراہی ہے. اب پڑھیے اس آیت کو, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, اور جس نے مخالفت کی رسول کی, من بعد ما تبین لہ الہدی, اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی. اب یہ اس کی ایکسپلینیشن آ رہی ہے, یعنی مطلب کیا ہوا اس کا کہ جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد, یعنی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, پیروی کرے یعنی ایسے راستے کی جو ادر دین دیٹ آف مومنین ہے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, تو ہم اس کو حوالے کر دیں گے اس کی جو وہ چاہتا ہے, وَنُصْلِهِ جہنم, اور اس کو جہنم میں ڈالیں گے, وَسَاءَتْ مَصِيرًا, بہت برا ٹھکانہ ہے. ہمارے جو اختلاف ہوا ہے, یاد رکھیے گا, ایک طویل عرصے تک ہماری امت متفق رہی اس بات پر, اجماع امت پر. ہوا کیا کہ جب امت ایک وحدت تھی, یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پہلے جب امت ڈیوائیڈ ہو گئی کہ دو پیرل خلیفہ ہو گئے, حضرت علی بھی خلیفہ ہیں اور حضرت معاویہ بھی خلیفہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اس سے پہلے حضرت عثمان کے دور خلافت تک امت ایک وحدت تھی. تو وہ تمام معاملات کے جو خلافت راشدہ کے اس دور میں طے ہوئے اور ان پر امت متفق ہو گئی, امت کا کنسنسس ہو گیا, ہمارے فقہا نے, امام شافعی, امام مالک, امام حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ وہ امت کا اجماع ہے اور اس پر کنسنسس ہو گیا امت کا. ناؤ دیٹ از این اتھارٹی ان دا امہ, سبیل المومنین ہو گیا, مومنوں کا اجتماعی راستہ ہو گیا جس پر امت کنسنسس کے ساتھ متفق ہو گئی. اسی میں خاص طور پر یہ بات ہوئی ہے, مثال کے طور پر یہ بات شروع کہاں سے ہوتی ہے, اس کو ٹریس آپ کیجئے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہمیں اس فارم میں نہیں دیا تھا. دیا تھا؟ نہیں دیا تھا. کسی حدیث سے ثابت کر دیجئے مجھے, کسی سیرت سے کتاب سے ثابت کر دیجئے کہ قرآن ہمیں ایسے ملا تھا. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جمع ہوا, پہلے ان کے سامنے پروپوزل آئی, پہلے تو انہوں نے کہا کہ کیف افعل شیئا ما لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. پھر جب انہیں کنونس کیا گیا, ان کا دل مطمئن ہوا اور تمام امت اس نے ایگری کر دیا اس مسئلے پر, تو انہوں نے پھر وہ کر دیا. اب یہ قرآن جو تھا وہ بین الدفتین آ گیا, دو گتوں کے درمیان آ گیا ایک شکل میں. اس کے بعد اس کی کتابتیں مختلف تھیں اور تھوڑا بہت ڈائلیکٹ کا بھی فرق تھا, جیسے چاقو کاچو یہ دو الفاظ ہیں ایک ہی چیز کے لیے, تو مختلف علاقوں میں کہیں چاقو بولا جاتا کہیں کاچو بولا جاتا. تو اس قسم کا جو فرق تھا وہ موجود تھا. اس میں بھی خطرہ یہ تھا کہ اس اختلاف سے لوگ فائدہ اٹھائیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر دوبارہ جو ہے اس پر امت کا کنسنسس ہو گیا کہ کوئی ایک وے آف رائٹنگ جو ہے اس کو اختیار کر لیا جائے اور باقی کو چھوڑ دیا جائے, چونکہ امت متفق ہو گئی. اب کسی حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے, یاد رکھیے گا کہ قرآن جو ہے اس کی ایک ورژن ہے. حدیث میں تو آپ کو یہی ملے گا, کوئی پتھروں پر لکھا ہوا ہے, کوئی چمڑے پر لکھا ہوا ہے, کوئی کاغذ پر لکھا ہوا ہے, کوئی اس کی اونٹ کی جو شانے کی ہڈی ہے اس پر لکھا ہوا ہے, لیکن اس فارم میں نہیں ہے. لیکن اب کیا ہم اس قرآن کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیں گے؟ نہیں, یہی قرآن ہے, بین الدفتین ہے, دو گتوں کے درمیان ہے, اس کا ایک ایگریڈ اپان ورژن ہے. تو وہ تمام معاملات جن پر امت ایگری کر گئی
خلافت راشدہ کے دور میں، اسے کہتے ہیں اجماع امت۔ اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی کو اتنا ہی زیادہ خیال ہو کہ شاید ساری امت جو گمراہ ہو سکتی ہے، بعض اوقات انسان میں خناس پیدا ہوتا ہے نا، تو وہ بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، سمجھتا کہ شاید پہلا آدمی ہدایت یافتہ میں ہی دنیا میں پیدا ہوا ہوں، باقی سارے لوگ جو تھے وہ گمراہ ہی گمراہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اتھارٹی دی ہے، بخاری کی حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں الفاظ ہیں کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت سے اختلافات دیکھے گا، فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، بس تم پر لازم ہے میری سنت کو پکڑنا اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو پکڑنا۔ اور اب کھڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی 4 حدیثیں پڑھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو انہوں نے فلاں کر دیا تھا اور یہ تحریف کر دی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یعنی جرت کی انتہا ہے اور اپنے جو سیلف کانفیڈنس اس کی انتہا ہے کہ حضرت عمر کو دین پڑھانے کے لیے چل پڑے۔ تو اجماع امت جو ہے یاد رکھیے گا، یہ بہت بڑی شے ہے۔ اور ایک اور بات بھی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تقریباً 1200-1300 سال تک امت متفق رہی ایک اور مسئلے پر، اگرچہ خلافت راشدہ کا دور نہیں تھا، امت متفق رہی ایک مسئلے پر۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ اہل سنت کے درمیان کم سے کم وہ متفق علیہ تھا، شیعہ کو نکال دیجئے، اہل سنت کے درمیان متفق علیہ تھا کہ یہ 4 جو ائمہ ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، ان چاروں نے قرآن و سنت ہی سے انفر کیا ہے۔ انہوں نے اجتہاد بھی کیا ہے، جو چوتھی بات ہے، تو وہ قرآن، سنت اور اجماع کی بنیاد پر کیا ہے۔ تو لہذا کوئی شخص، امت اس پر مجتمع رہی کہ کوئی شخص اگر خلوص و اخلاص کے ساتھ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے تحقیق و جستجو کا حق ادا کیا اور انہوں نے یہ ریسیپی جو ہے بنا کر دیا ہے اور وہ ان کی تقلید کرتا ہے، تو وہ ہدایت یافتہ ہے۔ امت اس پر مجتمع رہی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو پچھلی صدی کے انسان تھے، انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے کہا کہ نہیں، بہرحال ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ بزرگ اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بارے میں بھی کم سے کم میں تو زبان دراز نہیں کر سکتا کہ وہ غلط تھے، بہرحال ان کی ایک اپنی ذاتی رائے تھی۔ اللہ تعالیٰ اگر ان سے کوئی خطا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے، بہت بڑے ہمارے بزرگ ہیں، بڑا ان کا ہم پر، ہمارے کندھوں پر احسان ہے۔ تو انہوں نے جو ہے یہ اختیار کیا کہ نہیں، اجماع امت جو ہے وہ کوئی دلیل نہیں ہے، اور ان کی ایک رائے ہے۔ لیکن تقریباً 1200 سال تک امت اس پر مجتمع رہی کہ یہ جو ائمہ تھے چاروں، انہوں نے قرآن، سنت اور اجماع ہی کی بنیاد پر اجتہاد کیا ہے اور ریسیپی بنا کر دیے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک بھی یہ معاملہ تھا کہ شاہ صاحب نے آ کر، ان کے جو دادا تھے شاہ اسماعیل شہید کے، انہوں نے آ کر یہ رائے دی تھی کہ تقلید جو ہے اس میں عام آدمی کو تو تقلید کرنی ہی چاہیے، اس لیے کہ جب تک وہ تمام یعنی قرآن پورا اس کی نظر میں نہ ہو اور تمام حدیث کا ذخیرہ بیک وقت اس کے سامنے نہ ہو، اس وقت تک کوئی شخص جو ہے وہ اجتہاد نہ کرے۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ علماء کو مقلد محض نہیں بننا چاہیے، ان کو اجتہاد کرنا چاہیے۔ یہ شاہ ولی اللہ صاحب کی رائے تھی۔ میں غور کیا میں نے کہ جب نیا نیا دین کا ہم پر بھی وہ جوش چڑھا تھا، تو ہم بھی ایک دم جو ہے وہ نکلے تھے اس طرح، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کہ ایک دور مجھ پر بھی آیا ہے اس طرح کا کہ میں بالکل اپنے آپ کو آزاد سمجھنے لگا تھا اس چیز سے کہ شاید تقلید جو ہے وہ واقعی وہ گمراہی ہے۔ لیکن محسوس ہوا کہ وہ ایک ریسیپی جو ہے ایک ڈاکٹر نے آپ کو بنا کر دیا ہے، اور اس میں کچھ چیزیں ہیں، ایک اینٹی بائیوٹک ہے، ایک اس کے ساتھ وائٹامن ہے، ایک اس کے ساتھ لیسکس ہے جو آپ کا، اور ایک اس کے ساتھ جو ہے کوئی پین کلر ہے، ایک دوسرا نسخہ کوئی اور ڈاکٹر بنا کر دیتا ہے، اس کی پرسکرپشن اس سے بھی آپ مشورہ کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو ایک پرسکرپشن دیتا ہے۔ اب آپ کو میڈیسن کے الفبے کا بھی نہیں پتا، تو آپ جو ہے وہ لے کر اس میں سے پک اینڈ چوز کر لیں کہ 4 دوائیاں اس نے لکھی ہیں، 4 اس نے لکھی ہیں، وہ بھی ڈاکٹر اچھا ہے، وہ بھی ڈاکٹر اچھا ہے، لیٹ می کمبائن دا ٹو۔ تو ممکن ہے آپ دونوں اینٹی بائیوٹکس جو ہیں وہ لے لیں اور دونوں جو دوسری چیز ہے وہ نکال دیں اس میں سے، یا جو اصل اینٹی بائیوٹک ہے وہ چھوڑ دیں اور دونوں وائٹامنز آپ اپنی اکٹھی کر لیں، اس بات کا بھی امکان موجود ہے۔ اس کا تجربہ مجھے بالخصوص ہوا اس چیز سے کہ نماز کے اندر جو ہے 2 چیزیں ہیں۔ نماز ہے، ایک ہے ذاتی طور پر نماز کی حیثیت کیا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میری یاد کے لیے، اللہ کی یاد نماز کا ایک آبجیکٹو ہے۔ نماز باجماعت جو ہے اس کا ایک دوسرا آبجیکٹو بھی ساتھ ہے، وہ کیا ہے؟ ڈسپلن کی پابندی۔ یعنی نماز باجماعت میں ڈسپلن سب سے اہم ہے کہ آپ نے نماز پڑھنا شروع کی، اب نماز آپ نے پڑھی، آپ نے کہا سبحان ربی العظیم، بلکہ ایک دفعہ بھی مکمل نہیں کیا تھا، بڑے زیادہ ہی بڑے محبت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے اس کے سامنے سبحان ربی العظیم کہنا چاہتے تھے۔ لیکن امام صاحب نے ابھی ایک بھی دفعہ مکمل نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا اللہ اکبر یا سمع اللہ لمن حمدہ۔ اب نماز باجماعت کا تقاضا کیا ہے؟ کھڑے جاؤ۔ پھر جماعت کیسی رہی
کہ امام جو ہے وہ رکوع میں چلا بھی کیا، رکوع سے اٹھنے بھی والا ہے، اور آپ ابھی تک کھڑے ہیں اور اپنی جو ہے وہ اپنے تسبیحات جو ہے وہ پوری کر رہے ہیں یا اپنی قرات مکمل کر رہے ہیں، نماز باجماعت تو نہ رہی۔ اب دوسرا حصہ جو ہے وہ ڈرل کا حصہ ہے۔ اب یہ دو آسپیکٹ ہیں، ایک شافعی امام کی جو نماز ہے اس میں وہ دونوں چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں اور ڈرل کو پیچھے رکھتے ہیں، ذکر اللہ کو آگے رکھتے ہیں۔ لہذا کوئی سلفی امام ہوگا یا کوئی اہل حدیث امام ہوگا یا کوئی شافعی امام ہوگا تو بڑے آرام کے ساتھ جو ہے وہ تمام تسبیحات کرے گا، اس لیے کہ وہاں پر وہ اس کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ لیکن جو پیچھے بڑا زیادہ ہی متشدد قسم کا ہوگا وہ اس کو بھی تسلی نہیں ہوتی، وہ سجدے چلا بھی جاتا ہے، یہ ابھی رکوع کے بعد کھڑا ہوا جو ہے وہ تسبیحات اور حمد جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ جبکہ حنفی جو ہے ان کے ہاں ڈرل کی بڑی اہمیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ذکر تو کرو تم اپنے ذاتی نوافل کے اندر، جب جماعت میں آ جاؤ تو 100% فالو کرو کس کو؟ امام کو۔ ایک دفعہ بھی تسبیح مکمل نہ کی ہو، جب امام اللہ اکبر کیا سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دے تو اپنا سر جو ہے فوراً اٹھا لو، اور اللہ کو جو یاد کرنا ہے تو علیحدہ جو نوافل ہیں ان میں کرو۔ اب اس کا ایک رزلٹ نکلا، احناف کے ہاں فرض نماز کے بعد جو سنتیں ہیں، سنت موقدہ اور غیر موقدہ اور نوافل، ان کو بڑا ویٹ دیا جاتا ہے نا، اور جو شوافع ہیں اور اہل حدیث حضرات ہیں وہ ان کو سرے سے اہمیت نہیں دیتے۔ اور اب تو بڑی دلیل ہمیں ملی ہوئی ہے کہ سعودی عرب میں سارے نماز پڑھتے ہیں، فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، سمجھے نا۔ اب جب ہمیں دو نسخوں کو ملا دیا کہ بنیادی طور پر تو ہم حنفی اور امام ہمارا ہوتا ہے حنفی عام طور پر، جو 3 منٹ میں 4 فرض پڑھا دیتا ہے، پڑھاتا کہ نہیں پڑھاتا، اور اللہ کی یاد تو ہوئی نہیں، ڈرل تو یقیناً ہو گئی، وہ آسپیکٹ جو تھا ڈسپلن کا وہ پورا ہو گیا، اور موقع تو دیا ہی نہیں اس نے آپ کو تسبیح کرنے کا، اور اس کے بعد آپ نے نوافل بھی ادا نہیں کرے تو اللہ کا ذکر کہاں ہوا؟ محروم رہ گئے ہم اللہ کے ذکر سے۔ تو یا تو پھر فالو کریں تو پھر ایک امام کو فالو کر لیں تو اس کا پورا نسخہ فالو ہو جائے گا کہ شافعی امام ہے تو وہاں آپ کو فرض نماز کے اندر بھی وہ تسبیحات کا موقع دیتا ہے، اللہ سے لو لگانے کا موقع دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں اگر آپ نے شافعی امام کے پیچھے فرض پڑھے ہوں تو ٹھیک ہے، اگر نفل نہیں بھی پڑھے، آپ نے انفرادی طور پر اللہ کو یاد نہیں بھی کیا تو گزارا چل جائے گا۔ لیکن امام ہو آپ کا حنفی جس کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی ہے اور پھر آپ نے کوئی نفل بھی نہیں پڑھے، سنتیں بھی پڑھی، تو پھر اللہ کی یاد نہیں ہوئی۔ لیکن مجھے بھی سمجھ آئی بہت دیر بعد، اتنا کچھ پڑھانے کے بعد بھی، کچھ ریسنٹلی مجھے دوبارہ یہ رجوع اللہ نے کچھ 2-3 سال پہلے ادا کیا ہے کہ میں سمجھا کہ یہ تو واقعی غلطی تھی جو میں کر رہا تھا۔ اب میں الحمدللہ پھر دوبارہ نئے سرے سے سنت موقدہ کا اور جہاں تک ہو سکے کچھ نہ کچھ نوافل کا بھی اہتمام جو ہے وہ کرتا ہوں۔ کیوں؟ مجھے اللہ نے اب یہ سمجھ دی ہے کہ وہ موقف جو تھا وہ میرا وہ غلط تھا۔ تو اجماع امت، مومنوں کا راستہ، اس کو ذرا انڈر لائن کر کے اپنے سامنے رکھیں کہ مَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو کوئی رسول کی مخالفت کرے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو جائے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اتباع کرے مومنوں کے علاوہ کسی اور کے راستے کا، کسی اور راستے کا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اس کو حوالے کر دیں گے اس کے جدھر وہ جانا چاہتا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو جہنم میں پھینکیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، اور وہ بخش دے گا ما دون ذلک، اس کے علاوہ جو بھی ہوگا، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے وہ گمراہی میں بہت دور چلا گیا۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا، یہ جو اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں تو وہ عورتوں ہی کی کرتے ہیں، اس لیے کہ قریش مکہ نے جو بت بنائے تھے وہ اکثر و بیشتر گویا اپنے خیال کے مطابق اللہ کے فرشتوں کے بت تھے، اور ان کے مذہب کے مطابق فرشتے اللہ کی بیٹیاں تھے، تو اس لیے سب نام مؤنث تھے۔ الہ کا مؤنث لات، منان کا مؤنث منات، یعنی المنان کا مؤنث منات، عزیز کا مؤنث عزا، تو اس طریقے سے مؤنث نام تھے ان کے بتوں کے کہ جو در حقیقت عورتوں کے نام تھے۔ وہیں یدعون الا شیطانا مریدا، اور وہ نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو، لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے۔ وقال لا تتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اور اس نے چیلنج کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ یقیناً میں لے لوں گا، لے کر رہوں گا تیرے بندوں میں سے ایک بہت بڑا حصہ تیرے بندوں کا، جن کو میں گمراہ کر لوں گا، میں ان کو تجھ سے چھین لوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو امیدیں دلاتا رہوں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں الٹے سیدھے راستے سکھاتا رہوں گا، وَلَيُبَتِّكَنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میں ان سے
جانوروں کے کان کٹواؤں گا شگون کے لیے اور غیر اللہ کے نام پر، ولا آمرنہم، اور میں ان کو حکم دوں گا، فلا یغیرن خلق اللہ، اور وہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے اور اللہ کی تخلیق میں رکھنے پیدا کریں گے، ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ، اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنائے گا، فقد خسر خسرانا مبینا، تو وہ خسارے میں بہت دور چلا گیا، یعدہم ویمنیہم، وہ ان کے وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان نہیں دیتا مگر دھوکے کے وعدے، اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ اس کے سوا اور کوئی خلاصی کی جگہ یا کوئی شیلٹر نہیں پائیں گے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں بھلے کام کیے، سندخلہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، اللہ تعالیٰ عنقریب انہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے سچا وعدہ فرمایا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور قول میں اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے، لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، ومن یعمل سوءا یجزا بہ، اور جو کوئی برا عمل کرے گا وہ اس کا جزا اس کا بدلہ پائے گا، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اس کے لیے اللہ کے سوا نہ تم کوئی ولی پاؤ گے اور نہ مددگار، ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، اور جس نے بھلے کام کیے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، وہ صاحب ایمان ہے، فاولئک یدخلون الجنہ، پس یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور ان پر تل برابر بھی ان کی حق تلفی نہیں ہوگی، زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جس نے جو کمایا ہوگا وہ اسی کا ہوگا، مرد کے اوپر ذمہ داری ہے، اس کے حقوق ہیں اس کی ذمہ داریوں کے مطابق، عورتوں کے حقوق ہیں ان کی ذمہ داریوں کے مطابق، اور کسی کا عمل جو ہے وہاں ضائع نہیں ہوگا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اس سے اچھا دین کس کا ہے جو اپنا رخ سیدھا کر لے اللہ کے لیے اور وہ احسان کی روش اختیار کرنے والا ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اس نے پیروی کی ہو ابراہیم یکسو کے طریقے کی، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم کو تو اللہ نے دوست بنا لیا، خاص دوست، خلیل، وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، وکان اللہ بکل شیء محیطا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ویستفتونک فی النساء، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں فتویٰ مانگتے ہیں عورتوں کے بارے میں، قل اللہ یفتیکم فیہن، کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے سلسلے میں فتویٰ دیتا ہے، وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن والمستضعفین من الولدان وان تقوموا للیتامی بالقسط، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کے معاملے میں اجازت اللہ تمہیں ان کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور جو حکم اس کتاب میں پہلے دیا گیا ہے سورہ نساء کے شروع میں، وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا حق تو دیتے نہیں اور خواہش رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور نیز بیچارے وہ بے کس بچوں کے بارے میں، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم یتیموں کے سلسلے میں عدل کے ساتھ کھڑے رہو، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم خیر کا کام کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا، اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے زیادتی یا او اعراضاً یا بے رغبتی کا اندیشہ رکھتی ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ دونوں کسی قرارداد پر آپس میں صلح کر لیں، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح بہت اچھی ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور طبیعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ اب صلح جو ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ گیو اینڈ ٹیک سے، کہ دونوں فریق جو ہیں وہ اپنا اپنا کوئی نہ کوئی مطالبہ چھوڑ دیں تب صلح ہو سکتی ہے، اگر دونوں اڑے رہیں گے ڈٹے رہیں گے صلح نہیں ہو سکتی۔ تو انسان کی طبیعت تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہے، وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کی روش اختیار کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم ہرگز استطاعت نہ رکھو گے کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کر سکو، یعنی سورہ نساء کے شروع میں جہاں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی گئی تھی وہاں شرط لگائی گئی تھی کہ تم عدل کرو، اور اگر عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی پر اتفاق کرو۔ اب اس پر جو ہے ایک وضاحت آ رہی ہے
کہ ولن تستطیعوا، تم کبھی استطاعت نہ رکھو گے ان تعدلوا بین النساء، کہ عورتوں کے درمیان عدل کر سکو، ولو حرصتم، خواہ تم اس کی حریص بھی ہو، کوشش بھی کرو، فلا تمیلوا کل المیل، بس یہ کام کم سے کم ضرور کر لینا کہ ایسا نہ ہو کہ بالکل ایک ہی کی طرف مائل ہو جاؤ. فتذروها کالمعلقہ، اور دوسری کو ایسے چھوڑ دو جیسے معلقہ ہو اور راستے میں لٹکی ہوئی ہو، کہ نہ اسے شوہر والی قرار دیا جا سکے اور نہ اسے بغیر شوہر کے قرار دیا جا سکے، کالمعلقہ، سسپینڈڈ. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. اب اس کی شرح میں جو وضاحت کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام معاملات کہ جو میجریبل ہیں ان میں تو عدل کرنا ہی چاہیے جہاں تک ہو سکے، لیکن رہا قلبی میلان کا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اولاد دی ہوتی ہے، سارے بیٹے اسی کے ہوتے ہیں، لیکن کسی بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کسی سے کم محبت ہوتی ہے. اب جو قلبی رجحان ہے اس خود انسان کے بس میں نہیں ہوتا، لیکن جو میجریبل چیزیں ہیں ان میں بھی خاص طور پر یہ جس کا یہاں پر ذکر ہے کہ وہ شوہر والی معلوم ہی نہ ہو، یہ استعارہ ہے کہ جہاں تک رات بسر کرنے کا معاملہ ہے اس میں عدل جو ہے وہ لازم ہے. ایسا نہ ہو کہ بس جو رات ہے وہ صرف ایک ہی بیوی کے ہاں بسر ہو. اب وہ اپنے اپنے رجحانات ہوتے ہیں، کسی کو پہلے تو ہے جو جوش چڑھا ہوا ہوتا ہے دوسری شادی کرنے کا، شادی کرنے کے بعد اب پھر پہلی کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھا جاتا ہے، اور کئیوں کو اتنا زیادہ جو ہے اس دوسری کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ پہلی جو ہے بیچاری جو ہے وہ روتی رہ جاتی ہے. تو یہ کیفیت نہ ہو، خاص طور پر اس معاملے میں تو عدل لازم ہے. باقی بھی میجریبل چیزیں جو ہیں ان میں جس حد تک ہو سکے وہ عدل کرنا ہے، اگرچہ اس میں بھی ہے معاملہ بڑا مشکل. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا کہ ان کی 2 بیویاں تھیں، لیکن وہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ بھائی ایک ہی پر اکتفا کرنا. لیکن اس پر وہ دلیل کیا تھی؟ وہ بہت اس معاملے میں محتاط تھے کہ عدل ہو. اب کوئی یہاں تک کہ کوئی اگر ان کا عقیدت مند کوئی تحفہ لے کر آتا اور وہ ایکولی ڈیوائیڈیبل نہ ہوتا تو وہ لینے سے انکار کر دیتے کہ بھائی میری 2 بیویاں ہیں تو میں اس کو کیسے تقسیم کروں گا. تو ایک ان کا بڑا عقیدت مند ایک خربوزہ لے کر آیا، تو اس نے آ کے ہدیتاً پیش کیا. اس نے کہا بھائی انہوں نے فرمایا کہ میری 2 بیویاں ہیں، اب میں اس کو کیسے تقسیم کروں گا، بس تمہاری طرف سے ہو گیا. وہ بہت زیادہ عقیدت مند تھا، بازار میں گیا، اسی رنگ کا، اسی شکل کا، اسی وزن کا ایک اور خربوزہ لے آیا. اب مولانا تھانوی جو ہے پہلے ایک بیوی کے ہاں گئے، اس کو خربوزہ دیا، اور پھر دوسری بیوی کے ہاں گئے، اس کو وہ ہدیہ پہنچایا. دوسری بیوی نے ان کے سامنے کاٹ دیا، کاٹا تو چکھا اس کو، وہ پھیکا تھا، منہ پہ دے مارا، میٹھا ادھر دے آئے ہو، پھیکا ادھر لے آئے ہو. تو جس حد تک ہو سکے، یعنی خاص طور پر جو میں نے عرض کیا کہ رات بسر کرنے کا معاملہ، اس کو تو یوں سمجھیے کہ اس میں کوئی رعایت نہیں ہو سکتی. البتہ باقی جو بھی میجریبل معاملات ہیں ان میں بھی انسان کو حد الوسع عدل کرنا چاہیے. وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم اصلاح کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، پس اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں، سیپریشن ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بڑی وسعت والا، حکمت والا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ اوتوا الکتاب من قبلکم وایاکم ان اتقوا اللہ، اور ہم نے وصیت کر دی ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، اور تمہیں بھی وصیت کر دی کس بات کی؟ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو. یہی وہ بات جو کل جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح کے موقع پر یعنی 4 مرتبہ آپ حکم دیا کرتے تھے قرآن مجید کی آیتوں کے حوالے سے دولہا کو کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا. تم گھر کے سربراہ بن رہے ہو، خدا نہیں بن رہے. بیوی کے حقوق کا دستدرازی کرو گے تو اس دنیا میں تو شاید کوئی سنگتری تمہارے گھر میں کھڑا کر کے یا کوئی عدالت کا کمشنر کھڑا کر کے یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ کون کس پر زیادتی کر رہا ہے، لیکن عام طور پر زیادتی جو ہے وہ اپر ہینڈ کیا کرتا ہے. تو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. وہی بات یہاں فرمائی جا رہی ہے. اور ہم نے وصیت کی ہے اہل کتاب کو بھی جو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور تمہیں بھی نصیحت کی ہے اس بات کی کہ ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَإِن تکفروا، اور اگر تم نے ناشکری کی،
فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو جان لو کہ آسمان اور زمین میں سب کچھ اللہ کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے اور حمید بھی، حمد کیا گیا بھی. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں سب کچھ اللہ کا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کارساز. إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اے لوگو اگر اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور لوگوں کو لے آئے. یعنی اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے. اگر ہم اللہ کے لیے کوئی 4 نمازیں پڑھتے ہیں یا اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ کا کوئی احسان نہیں. ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ پر ہمارا کوئی احسان نہیں. اللہ چاہے گا تو ہمیں ریپلیس کر دے گا اوروں سے. إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. من کان یرید ثواب الدنیا، اور جو کوئی دنیا کے اجر کا طالب ہوگا، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، پس اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا اجر ہے. وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو ہو جاؤ کھڑے ہونے والے عدل کے ساتھ اللہ کے گواہ بن کر. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، خواہ وہ تمہاری گواہی خود تمہارے اپنے خلاف ہو، ابی الوالدین، یا والدین کے خلاف ہو، والاقربین، اور اقربا کے خلاف ہو. إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، یعنی جس کے بارے میں تم گواہی دے رہے ہو وہ غنی ہو یا فقیر ہو، اللہ تعالیٰ خود دونوں کا ولی ہے. یہ بہت اہم بات ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے زیادہ سمارٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے اور جو کمزور فریق ہے اس کے حق میں گواہی دینے کی کوشش کرتا ہے کہ تھوڑا سا ڈنڈی مر جائے. امیر آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے، غریب کی تھوڑی سی مدد ہو جائے گی. تو اللہ میاں کہتا ہے کہ تم اس کے ٹھیکیدار بننے کی کوشش نہ کرو. واللہ اولیٰ ولیہ فاللہ اولیٰ بہما، اللہ تعالیٰ زیادہ اولیٰ ہے ان دونوں کے، تو تم زیادہ ان کی طرفداری کرنے کی کوشش نہ کرو. فلا تتبعوا الہوا، اور خواہشات کی پیروی نہ کرنا. ان تعدلوا، کہ تم عدل ہی نہ کرو اس کے تحت. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم پیشدار گواہی دو گے یا گواہی دینے سے بچو گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی تمام حرکتوں سے باخبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمائی اپنے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی گئی. ومن یکفر باللہ وملائکتہ، اور جو کوئی انکار کرے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اور اس کی کتابوں کا، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ گمراہی میں بہت دور چلا گیا. اب یہاں نوٹ کیجئے، ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے. ایک ہے صرف کلمہ گو ہونا، یہ تو ہو گئی یا ایھا الذین آمنوا. ایک ہے دل سے ایمان لانا. یہ دو جدا جدا چیزیں ہیں، ان کو دونوں کا آپس میں گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر وہ کفر میں چلے گئے، پھر ایمان لائے پھر کفر میں چلے گئے، پھر وہ کفر میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئے. لم یکن اللہ لیغفر لهم، نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخشے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ یہ کہ ان کو ہدایت دے. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، خوشخبری دے دو کہ بے شک منافقوں کے لیے، منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ بے شک ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء، وہ کہ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر. یہ اب منافقین کی ایک نشانی بیان ہو رہی ہے. ایبتغون عندهم العزہ، کیا وہ ان کے بعد عزت ڈھونڈتے ہیں؟ فإن العزة للہ جمیعا، عزت اور غلبہ تو سارا کا سارا اللہ کے لیے ہے. وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، اور نازل فرما دیا ہے تمہارے اوپر اللہ نے کتاب میں یہ حکم کہ ان اذا سمعتم، کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا استہزاء کیا جا رہا ہے، تمسخر کیا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں. اب یہ انسان کی غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے ایک بندہ مومن کی. ہوتا ہے بعض اوقات یہ ہے، فرض کیجیے آپ کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جہاں عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اور وہ اسلام پر کوئی تنقید شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں. اب آئیڈیل کیا ہے کہ ہم میں اتنی طاقت ہو کہ ہم جو ہیں وہ اسلامی ریاست ہو، اور جو آدمی ایسا کر رہا ہو اس کے خلاف مقدمہ قائم کر کے اس کو سزا دلا سکیں. اب وہ نہیں ہے. دوسری کیفیت کیا ہے
کہ ہمارے اندر آرگومنٹ کی اتنی طاقت ہو، دین کا اتنا مطالعہ کیا ہو، اتنی دین کی سمجھ ہو کہ ہم ان کو سیٹسفائی کر سکیں، ان کے مقابلے میں ڈٹ کر جواب دے سکیں. پھر جو ہوتا ہے ہو، کوئی پروفیسر ناراض ہوتا ہے، وہ امتحان میں آپ کے گریڈ خراب کرتا ہے، کرتا رہے. دین کی غیرت و حمیت کا تقاضا یہ ہے. ایک یہ ہے کہ آپ وہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی نہیں کرتے، نہ طاقت ہے یہ کرنے کی اور نہ کسی مصلحت کی وجہ سے آپ کرتے نہیں، تو یہ کم سے کم ہے، کم سے کم اس محفل سے اٹھ جاؤ. یہ کم سے کم دین کی غیرت و حمیت کا تقاضا ہے. وہیں پر بیٹھے رہو کھسیانوں کی طرح، وہاں پر مسکراتے رہو، کرتے رہو، یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ کو کسی بھی درجے میں پسند نہیں ہے، اور اس سے پھر انسان کی دینی حمیت اور غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے. بہت کلیئر حکم ہے. پھر پڑھیے گا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حتیٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں. إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، اگر تم ایسا کرو گے تو ان جیسے ہو جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقوں اور کافروں کو. اب یہ حرکت کس کی ہے؟ منافقین کی. اگر ہم بھی یہی حرکت کریں گے تو ہم بھی کون ہو جائیں گے؟ منافق ہو جائیں گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم کے اندر جمع فرمانے والا ہے. الذین یتربصون بکم، وہ جو تمہارے بارے میں دیکھتے رہتے ہیں. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ، اگر تمہیں فتح مل جائے من اللہ، اللہ کی جانب سے، قالوا أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ، تو جھٹ کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، ہمیں بھی مال غنیمت میں حصہ دو. وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو حصہ مل جائے فتح میں سے، قالوا، تو کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے؟ یعنی مسلمان، ہم مسلمان کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، کہ کیا مسلمان تم پر غالب نہیں تھے؟ اور یہ سب ہماری وجہ سے ہوا ہے کہ مسلمان جو ہے تم پر قابو نہیں پا سکے. وَنَمْنَعُكُمْ، اور ہم تمہیں روکتے رہے، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں سے، یعنی مومنوں کے غالب ہونے سے، ان کی دسترس سے. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس اللہ تمہارے مابین قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ان دا لانگ رن اللہ تعالیٰ کافروں کو مومنوں پر غلبہ عطا نہیں فرمائے گا. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، بے شک منافق اپنے خیال کے مطابق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہو خادعهم، اللہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی سے ہوتے ہیں. اب یہ بھی کس کی تصویر ہے؟ ہماری تصویر ہے. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلاتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. تجزیہ کریں، ہم نمازوں میں اگر ہم 5 منٹ کی 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس میں سے کتنے سیکنڈز جو ہیں ہمیں واقعتاً احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. سیکنڈز کتنا فریکشن ہے. شاید بہت سی نمازیں ہماری ایسے گزر جاتی ہیں کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھلاتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، وہ تذبذب میں ہیں اس کیفیت میں، لا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف ہیں، ولا الہ ہؤلاء، اور نہ ان کی طرف ہیں، نہ کافروں میں نہ مسلمانوں میں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهَ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، یعنی جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ مہر تصدیق ثبت کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو تم کسی کو تم اس کے لیے کبھی رستہ نہیں پاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کبھی کافروں کو دوست نہ بنانا. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لے لو. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا، اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے. الا الذین تابوا، سوائے اس کے کہ توبہ کر لیں، پھر توبہ کا دروازہ کھلا ہے. واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں. واعتصموا باللہ، اور اللہ کے ساتھ چمٹ جائیں، یعنی اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں. اب یہ خالص کے لفظ پہ نوٹ کیجئے، 100% خالص ہوتا ہے، صرف 99.9% جو ہے وہ بھی خالص نہیں ہوتا، وہ امپیور شمار ہوتا ہے، اس پر لیبل جو ہے وہ امپیور کا لگے گا، نہ خالص کا لگے گا.
وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور انہیں اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ہاں یہ تو مومنوں میں شامل ہو جائیں گے، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، یہ بھی بڑی قرآن مجید کی پیاری آیات میں سے ہے۔ قرآن کی ہر آیت عظیم ہے، لیکن بعض آیتیں یقیناً بیوٹیفل آیات ہیں، بہت پیاری آیات ہیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور اس پر ایمان لے آؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ قدردان علم والا ہے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا بلند آواز کے ساتھ کوئی برا کلمہ کسی کی زبان پر آئے، اونچی آواز میں، اللہ کو پسند نہیں، الا من ظلم، سوائے اس کے لیے کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو، یعنی مظلوم کے دل سے آہیں نکلے تو وہ تو اللہ تعالیٰ ٹالریٹ کرتا ہے، بلکہ اس کے بارے میں حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ اتقی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی آہ سے بچ، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ تو مظلوم کی زبان پر کوئی، فرض کیجئے ایک آدمی دکھی دل کے ساتھ کوئی ولگر بات بھی زبان پر لے آئے، گالی بھی اس کی زبان پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، لیکن جان بوجھ کر عام حالات میں کوئی ولگر بات زبان پر لانا، کوئی غلط بات جو ہے وہ کہنا، وہ جائز نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم خیر کو چھپاؤ، ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، یا تم برائی سے درگزر کرو، تو اللہ تعالیٰ تو ہے ہی درگزر فرمانے والا، قدردان اور ہر چیز پر قادر۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ کہ جو ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ کہ جو انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ تفریق پیدا کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ منکرین حدیث، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تو ہم مانتے ہیں لیکن ہم رسول کے احکام کو وہ اہمیت نہیں دیتے، ہمارے لیے ان کا حکم ماننا، ان کا اتباع کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو یہ تفریق بین اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا۔ وَيُرِيدُونَ، اور چاہتے ہیں ان یفرقوا بین اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر تو ایمان لاتے ہیں، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ بیچ کی کوئی راہ نکال لیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہی حقیقی کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے ایک توہین آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان کے درمیان کسی میں بھی کوئی تفریق نہیں کی۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ان کے اجر عطا فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ إِلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ قَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ تم ان پر ایک لکھی ہوئی کتاب آسمان سے اتار لاؤ، تو یہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بڑی درخواستیں کر چکے ہیں، اور اللہ سے انہوں نے یہ بھی کہا تھا فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، کہ ہمیں اللہ کھلا دکھا دے بغیر کسی پردے کے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ان کو ایک بجلی نے آن پکڑا، بظلمہم، ان کی زیادتی کی وجہ سے۔ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ، پھر انہوں نے بچڑے کو پوجا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکیں۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، تو ہم نے پھر بھی ان سے درگزر کیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ کو ایک واضح اتھارٹی عطا فرمائی۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ہم نے ان پر کوہ طور کو اٹھایا، بِمِيثَاقِهِمْ، ان کے میثاق کے ساتھ، ان کے عہد کے ساتھ۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرو۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بڑا پختہ عہد لیا تھا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، لیکن انہوں نے عہد کو توڑ ڈالا، تو ان کے عہد توڑ دینے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے اور انبیاء کو ناحق مار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ان کو مردود کر دیا، یہ معذوف ہے. پھر بل طبع اللہ علیہا، بلکہ اللہ نے اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا، پس وہ کم ہی ایمان لائیں گے. وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور حضرت ان کا قول کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے حضرت مریم پر بہتان باندھا، یعنی ان پر بدکاری کا الزام لگایا. وقولہم، اور ان کا یہ قول کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے. حالانکہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا نہ انہوں نے ان کو سولی دی. ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے وہ چیز مشکوک کر دی گئی، مشتبہ بنا دی گئی. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور وہ لوگ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، لفی شک منہ، تو اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے ظن اور قیاس کے. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور یقیناً انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بالا دست حکمت والا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات وذکر الحکیم. نہیں 5 منٹ کا اشارہ کیا تھا، 5 منٹ ہونے گئے تو پھر روکیں اس کو جہاں سے. اچھا، بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ بالا دست حکمت والا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر یہ کہ ان کی موت سے پہلے وہ لازماً ایمان لائے گا. نوٹ کر لیجئے گا، یہاں رہتے ہوئے اس سرزمین پر اس آیت پر آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ 2 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے اس کی کہ ہم ان تک وہ پیغام جو ہے وہ پہنچا دیں اور اعزاز ہم حاصل کر لیں اللہ تعالیٰ کے اس دین کو ان تک پہنچانے کا ذریعہ بننے کا. اگر ہم نہیں کریں گے وہ کام تو ہو کر رہنا ہے جو قرآن نے کہہ دیا ہے، لیکن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہٹا دے گا اور ہماری جگہ کوئی اور لوگ لے آئے گا جو یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، تو ہم نے یہودیوں کے ظلموں کے سبب بہت سی پاکیزہ چیزیں ان کو جو ان پر حلال تھی حرام کر دیں، اور اس سبب سے بھی کہ وہ اکثر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کی سود خوری ان کو، اور اس سبب سے بھی کہ باوجود منع کیے جانے کے وہ سود کھاتے تھے. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ وہ اس سے منع کیے گئے تھے. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کا باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، مگر جو لوگ ان میں سے علم میں راسخ ہیں، پکے ہیں اور ایمان والے یعنی مسلمان، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ پر اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے. والمقیمین الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے والے. والموتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو عنقریب ہم بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا.
وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف جیسے ہم نے وحی کی تھی نوح کی طرف اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور ہم نے وحی کی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِیسیٰ وَأَیُّوبَ وَیُونُسَ وَہارون وَسُلَیمان، اور ہم نے وحی کی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف۔ وَآتَيْنَا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد کو زبور بھی عطا فرمائی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے رسول تو وہ ہیں کہ جن کا ہم نے آپ کے سامنے حال بیان کر دیا، جن کا قصہ ہم نے آپ کو سنا دیا، من قبل، آپ سے پہلے۔ وَرُسُلًا، اور بہت سے رسول ایسے بھی ہیں، لم نقصصہم علیک، کہ جن کے بارے میں ہم نے آپ کو قصہ نہیں سنایا، ہم نے آپ کو تفصیل نہیں بتائی۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے۔ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، یہ سب بہت سے رسول تھے، یہ سب کے سب رسول تھے، مبشرین و منذرین، بشارت دینے والے اور خوشخبری دینے والے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے رسولوں کے آ جانے کے بعد کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی بہانہ۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بالادست کمال حکمت والا۔ یہ قرآن مجید کی بہت اہم آیات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کیوں بھیجے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اول تو خود بھی اندھا اور بہرا پیدا نہیں کیا تھا۔ انسان کی حقیقت کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ 2 روز قبل ہم دیکھ چکے کہ انسان کی حقیقت باقی اس دنیا میں جو موجودات ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اس کے مقابلے میں کیا ہے۔ جمادات کی نیچر کیا ہے، نباتات کی نیچر کیا ہے، پھر حیوانات کی نیچر کیا ہے، اور پھر حیوانات کے مقابلے میں انسان جو ہم نے سمجھا تھا وہ یہ تھا کہ انسان کو فزیکل لاز پر بھی ایک کنٹرول حاصل ہے اور حیوانی خواہشات پر بھی ایک کنٹرول حاصل ہے۔ گویا اس کائنات سے آزاد وہ انسان ہے۔ علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، الفاظ نوٹ کیجئے گا، خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر 2 جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ یعنی انسان کا جو قلب اللہ نے بنایا ہے وہ کسی چیز پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ وہ فزیکل ورلڈ سے بھی آزاد ہے اور اینیمل ورلڈ کی جو ریسٹرکشنز اور جو پابندیاں ہیں اور جو جکڑ بندیاں ہیں اس کی، ان سے بھی آزاد ہے۔ تو انسان کا سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ انسان کا وجود آزاد ہے۔ اب بورڈ لائے رہنے دے، اب تو انسان کا وجود جو ہے وہ بالکل آزاد ہے۔ تو اس آزاد وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو کچھ اور چیزیں عطا کی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس آزاد قلب کے اندر کہ جو کہیں بھی بندھا ہوا نہیں ہے، نہ فزیکل لاز میں، نہ اینیمل لاز میں، نہ کسی اور چیز میں، بلکہ آزاد ہے، ہر 2 جہاں سے غنی، اس کا دل بے نیاز۔ اس بے نیاز دل کے اندر، اس انڈیپینڈنٹ قلب کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح ودیت کر دی۔ اب روح کی حقیقت کیا ہے
یہ تو قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، سورہ بنی اسرائیل میں انشاءاللہ ہم جا کے پڑھیں گے، اب کچھ ہی دن کی بات ہے انشاءاللہ 15ویں پارے میں کہ یسألونک عن الروح، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہوتی ہے۔ قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیں کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں علم میں سے کم ہی حصہ دیا گیا ہے، یعنی خاص طور پر جو روح کا علم ہے۔ اب یہ جو فرمایا کہ امر کو قرآن مجید ڈیفائن کر دیتا ہے کہ امر کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شورۂ آفاق کتاب حجت اللہ البالغہ کے پہلے چیپٹر میں افعال اللہ سے بحث کی ہے کہ اللہ کے کام کتنے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو اللہ کے کام ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا، تو اس کا کیا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے کچھ کام تو وہ ہیں کہ جو امر کی نوعیت کے ہیں، یعنی امر جو ہے عام لفظی معنوں میں نہ لیجئے، امر کے معنی کام بھی ہیں، امر کے معنی حکم بھی ہے، لیکن یہاں امر ایک اصطلاح کے طور پہ ہے، کوٹ ان کوٹ میں امر۔ پھر کچھ اللہ کے کام ہیں کہ جو تخلیق کی نوعیت کے ہیں، یہ بھی ایک اصطلاح کے طور پر لیجئے۔ پھر کچھ اللہ کی تدبیر ہے، پلاننگ۔ اب ان سب میں فرق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ کام وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے ایکسپریس آرڈر سے کرتا ہے اور ان کی ایگزیکٹ ڈیٹیل انسان نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کیسے ہوئے، بس اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو آنے واحد میں ودن نو ٹائم وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید نے جو بار بار ایکسپریشن دیا ہے وہ یہ ہے کہ فَإِنَّمَا إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، الفاظ مختلف ہیں مختلف صورتوں میں، ان میں سے ایک میں کوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ فَإِنَّمَا إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، کہ پس جب اللہ تعالیٰ امر کا فیصلہ فرماتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون، تو وہ اسے کہتا ہے ہو جا، اور یہ ہو جاتا ہے، یعنی کوئی دیر اس پہ نہیں لگتی۔ اب اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی چیز اس کائنات میں بنائی، کچھ نہیں تھا، nothing was there، اور پہلا جو سم تھنگ کریٹ ہوا وہ میٹر تھا یا انرجی تھی یا کیا تھا، ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن سب سے پہلی چیز جو اللہ نے کریٹ کی، اس کے بعد پھر پروسیس شروع ہو گیا دوسرا، جس کی طرف بعد میں ہم آئیں گے۔ وہ جو پہلا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے ہوا، اسے کہتے ہیں ابداع، اور اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا نام ہے بدیع، اللہ کی صفت ہے بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا۔ کریشن ایکس نہیلو، کچھ نہیں تھا بٹ سم تھنگ واز کریٹڈ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کن تھا، جس سے وہ پہلی چیز کریٹ ہو گئی، پہلی چیز پیدا ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ تخلیق کا ایک پروسیس شروع ہو گیا، جس کو مختلف لیولز پر سٹڈی کیا انسان نے، یعنی بہت براڈ لیول پر سٹڈی کیا، میکروسکوپک سب سے زیادہ جو تھا اس کا ویو وہ تو لیا ایسٹرونومی نے۔ اس کے بعد اس ایک حصہ جو اس میں سے کٹ کر نکلا جس کا نام زمین ہے، دس گلوب، اس کو سٹڈی کیا جیولوجسٹ نے۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر لائف کا آغاز ہوا، اس کو سٹڈی کیا بایولوجسٹ نے، اور پھر اسی کے اندر انسان آیا ایکسکلوسیولی، اس کو سٹڈی کیا سائیکالوجسٹ نے۔ اب یہ درمیان کا سارا پروسیس کیا ہے؟ یہ فزیکل سائنسز کا پورا دور ہے، اور یہاں تمام کام جو ہوئے ہیں وہ ایک پروسیس کے تحت ہوئے ہیں۔ ٹریس کیا سائنسدانوں نے، محنت کی، کوشش کی، تحقیق کی، معلوم ہو گیا، نظر آ گیا کہ ہاں پہلے یہ تھا، پھر اس کے بعد اتنے ہزار سال لگے اور اتنے لائٹ ایئرز لگے، اور پھر یہ بن گیا، اور پھر اس کے بعد یہ ہو گیا، پھر ٹھنڈی ہو گئی، پھر گرم ہو گئی، پھر لائف کا آغاز ہو گیا۔ اب یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ تخلیق کا ایک پروسیس ہے۔ ایک ہے کہ یہ سمجھنا کہ یہ آپ سے آپ ہو رہا ہے بائی ایکسیڈنٹ، اور ایک یہ ہے کہ نہیں، ایکسیڈنٹ نہیں ہے، بلکہ اس سارے پروسیس کو اللہ تعالیٰ خود چلا رہا تھا، خود ہی مانیٹر کر رہا تھا۔ تو یہ دوسرا حصہ جو ہے یہ تخلیق کا پروسیس ہے۔ اب تیسرا جو ہے اس میں تدبیر ہے کہ اس تخلیق کے پروسیس کو بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ خود چلا بھی خود رہا ہے، مانیٹر بھی خود کر رہا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ خود اس کو پلان کرتا ہے۔ اس لیے کہ تخلیق کے اس عمل میں مختلف فیکٹرز ملتے ہیں تو نتائج نکلتے ہیں۔
اب ان تمام فیکٹرز کو ایک لائن کے اندر لے کے آنا ٹو گیٹ این آبجیکٹو، یعنی یہاں سارا کچھ جو ہو رہا ہے گول اورینٹڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ جو ہے اس کی پلاننگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلے تو تخلیق کے ان مراحل میں سے گزار کر انسان بنا دیا،